آیا جو درود یہاں پڑھے گا فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا، جو وہاں پڑھے گا میرے آقا خود سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ پھر ذرا اونچی آواز میں پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابی آئے، آقا جی میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں، تہائی دن پڑھتا ہوں، باقی اور اعمال کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا بہت اچھا، بڑھا دو، بہت بہتر ہوگا۔ صحابی نے کہا میرے محبوب آدھا دن درود پڑھوں گا، باقی اور اعمال کروں گا۔ میرے محبوب مسکرا کر کہتے ہیں بہت اچھا، مگر بڑھا دو اور بہتر ہوگا۔ صحابی کہنے لگے آقا ایک دن پورا درود پڑھوں گا، باقی اور معمولات کروں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھا دو، بہت بہتر ہوگا۔ صحابی سمجھ گئے، میرے صحابی کی سمجھ پہ قربان ہو جاؤں۔ کہنے لگے میرے محبوب آج کے بعد فرائض ادا کرنے کے بعد آپ کے اس غلام کا اور کوئی کام نہیں ہوگا، یہی کام ہوگا، صبح و شام میں درود پڑھوں گا، 24 گھنٹے درود پڑھوں گا۔ تو میرے محبوب نے کہا، میرے محبوب نے او میرے یار، او میرے صحابی، آپ 24 گھنٹے درود پڑھو گے، بغیر مانگے ہوئے اللہ ساری حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، ختم قرآن کی محفل ہے، میرے سروں کے تاج علماء کرام بیٹھے ہوئے ہو، وقت ضائع نہ کرو، زندگیاں ضائع کر دی۔ قرآن والے ہو، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو، مسجد سے محبت کرنے والے ہو، شکر کرو میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا۔ میں راستے میں آ رہا تھا، میرے نوجوان موٹر سائیکلوں پر آگے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے کہا میرے مولا ان کے ایک قدم پہ اے اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو، قرآن سے محبت کرنے والے ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، لوگ ننگے اٹھیں گے، کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اے اللہ گناہ تو بڑے ہیں، یہاں پہ سفید ریش بزرگ ہیں، میرے نوجوان ہیں، میرے سروں کے تاج علماء کرام ہیں، بچے بھی ہیں، اعتکاف کرنے والے بھی ہیں، گناہوں پہ اتنے نادم ہیں۔ اے کریم اللہ آپ کے گھر میں ختم قرآن کی محفل ہے، توبہ کر کے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، بائیں ہاتھ والوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ او میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے علماء، میرے سروں کے تاج، آج 29 کی تاریخ ہے، میرے اللہ کہتے رہے مانگو، ہم سحری اور افطاری میں لگے رہے، کیا چیز کھائیں گے تو بھوک نہیں لگے گی، کیا چیز پئیں گے تو پیاس نہیں لگے گی، کون سا بستر ہو تو نیند کیسے آئے گی۔ میں اماں عائشہ کی شان پہ قربان ہو جاؤں، اماں فرماتی ہیں جب شعبان کا چاند آتا میرے محبوب بستر لپیٹ لیتے، ایک دن میرے محبوب کے جسم پہ میں قربان ہو جاؤں، میرے آقا کی شان پہ قربان ہو جاؤں، اس ہستی پہ قربان ہو جاؤں جن کے صدقے سے یہ مسجد ملی، جن کے صدقے سے یہ قرآن ملا، جن کے صدقے سے یہ علماء ملے، جس کے صدقے سے آپ کو کلمہ ملا۔ اللہ کے پیارے محبوب کے مبارک جسم پہ نشان پڑ گئے، میرے آقا نے بستر لپیٹ لیا۔ اماں نے کہا میرے محبوب بستر کیوں لپیٹ لیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میری عائشہ میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری امت کے گناہگار میرے اور آپ کے لیے، عقل مند بیٹا، عقل مند بھائی اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلاتا، اپنے والد کو نہیں بلاتا۔ ہائے میرے نوجوانوں، ہم رسول اللہ کے آنسوں کو بلا بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے رونے کو بلا بیٹھے ہیں۔
طائف میں مارا گیا، لو لہان کیا گیا میرے محبوب کو، میں ان خون پہ قربان ہو جاؤں۔ ایسا خون احد میں میرے محبوب نے صحابی کو دیا، میرے یار میرے صحابی یہ میرے جسم سے نکلنے والا خون پاک خون کہیں دفن کر دو۔ وہ چلے گئے، چھپ گئے، دفن نہیں کیا، دائیں بائیں دیکھا، نظر کوئی نہیں آیا، میرے محبوب کا وہ خون پی گئے، پی کے واپس آئے، انداز نرالا ہو گیا، چہرے پہ نورانیت آ گئی، آ کے واپس آئے، میرے آقا سمجھ گئے، فرمایا کہاں پہ دفن کیا ہے؟ یار کہنے لگے، صحابی کہنے لگے، جھک کر کہنے لگے، میرے محبوب میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں کہیں زمین پہ پاک خون کو پھینک دوں، میں نے سوچا اور تو کوئی نہیں، آج موقع مل گیا، محبوب کبریا کا بھی پاک خون پی لیتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابی میں نے تیرے چہرے کی رونق سے میں سمجھ گیا، آج پھر بشارت سن لے، اللہ نے تیرے جسم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آئے صاحب آپ کی شان پہ قربان ہو جاؤں جنہوں نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہے، آپ کی شان پہ قربان ہو جاؤں جنہوں نے میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کی شان پہ قربان ہو جاؤں جو قرآن نازل ہوا ان کے سینوں میں آیا پھر وہ قربان ہوتے گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، لوگ آئیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، ایک شخص کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں لے جاؤ، یہ جہنمی ہے، جہنم کے فرشتے آ جائیں گے، عجیب منظر ہوگا، یا اللہ حفاظت فرما، یا تو یہ تھانے والی پولیس آ جائے، سارے رونے لگ جاتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے، اس ہتھکڑی سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، وہاں کی ہتھکڑیوں اور بیڑیاں بڑی سخت ہیں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ہوں گی، ان میں انسانوں کو باندھا جائے گا۔ وہ میرے محبوب کے صحابی ابو جندل قربان ہو جاؤں، ایمان لے آئے، والد نے باندھ دیا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی، جب دریا کے آنے لگے وہ ہتھکڑیاں وہ بیڑیاں چادر میں ڈال کے سینے سے لگا کے آ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو جندل یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ابو جندل کہنے لگے یہ میں نشانی لے کر جا رہا ہوں، قبر میں میرے ساتھ دفن ہوگی، کل حشر میں جب میرے رب نے پوچھا ابو جندل کیا لے کر آئے ہو، میں کہوں گا میرے مولا مجھے اپنے والد نے نبی کی محبت میں باندھا تھا اور کچھ نہیں، یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لے کر آیا ہوں۔ یہ آج 29 رمضان ہے، میرے ساتھی، میرے بزرگ، میرے نوجوان، ذرا اپنے گریبان میں جا کے رات کو چھپ کے 2 آنسو بتا دیں کہ میں نے رات کو چھپ کے رو کر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں اورناڑا کی یہ مسجد، اللہ اکبر۔ آج کل تو بیانوں پہ بھی مذاقیں ہوتی ہیں، علماء سے معذرت کر رہا ہوں، مذاقیں ہوتی، ہم کوشش کرتے ہیں کسی کی مذاق ملے، ہم کوشش کرتے ہیں کسی کی کوئی کمی ملے، اور بھائی چھوڑو ان چیزوں کو، آپ تو میرے نبی سے محبت کرنے والے ہو، آپ تو میرے نبی کے ان یاروں سے ایسی محبت کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا منظر ہے، ایک صحابی زخمی ہیں، دوسرے صحابی پانی لے کر آئے، ساتھ یہ دیکھا کہ دوسرے نے پانی کے لیے آواز دی، وہاں پانی بھیجا، تیسرے کے پاس چلے گئے، وہاں پانی بھیجا، وہ گئے ان کے پاس، وہ شہید ہو چکے، دوسرے کے پاس آئے وہ شہید ہو چکے، پہلے کے پاس آئے وہ شہید ہو چکے۔ کسی ایک صحابی نے بھی کسی دوسرے کی غلطی نہیں نکالی، کہا میں پیاسا شہید ہو جاؤں، میرے ساتھ زخمی میرا صحابی یہ جا کے پیاسا شہید نہ ہو۔ تینوں کے تینوں میرے محبوب کے صحابی پیاسے شہید ہو گئے، قربان ہو گئے میرے نبی پر، شہادت کی موت ملی، میرے آقا کے پیار سے محبت سے اسلام پہ توحید پہ شہید ہو جائے۔ ایک وہ بھی صحابی ہیں، احد کا میدان ہے، اللہ اکبر، میرے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، زخمی ہیں، میرے محبوب نے دیکھا زخمی حالت میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، میرے آقا تیز قدموں سے چلے، میرے آقا نے اٹھایا، جھولی میں سر مبارک رکھا، کیسا وہ منظر ہوگا،
कैसा वो समा होगा जिस सहाबी का सर मुबारक, कोई कहता है मैं खुश नसीब हूँ, मेरी झोली में मेरे वालिद की रूह निकली है, कोई कहता है मैं खुश नसीब हूँ, मेरी माँ में पास दादो यासीन पढ़ते पढ़ते रुखसत हुई है, कोई कहता है मैं खुश नसीब हूँ, बेटा तो चला गया लेकिन कलमा नसीब हुआ है। ऐ सहाबी तेरी शान पे कुर्बान हो जाऊं, आप जख्मी हालत में मेरे महबूब की मुबारक झोली में है। मेरे आका ने आवाज दी, ओ ज़ियाद बिन सकल, जिस्म में जान आ गई, आंखें खोली, दीदार शुरू हो गया। मेरे आका भी रो रहे हैं, रो कर कह रहे आखिरी कोई तमन्ना तो बता दो, आपकी आखिरी तमन्ना किया है। मैं होता तो कहता मेरे बच्चों के लिए ये हो जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे कारोबार मिल जाए, ये सिफारिशें करता। आप अपनी अपनी दिल की सिफारिशें करते, हाय मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे घर का ख्याल रखना। ना ना मेरे सहाबी तेरी शान पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत करते हुए इस अंदाज में कुर्बान हो जाऊं। पीछे हटे जख्मी हालत में अपनी रुखसार मेरे महबूब के कदमों में रख दी, कदमों में रख कर कहने लगे मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, ये मेरी तमन्ना थी जब मेरी मौत आए तो मेरे महबूब के कदमों में आए। अल्लाह ने मेरी तमन्ना को कबूल कर दिया है। कौन पहुंच सकता है? हशर का मैदान होगा, जहन्नुम के फैसले होंगे, जन्नत के फैसले हो जाएंगे। एक शख्स के बारे में जहन्नुम का फैसला हो जाएगा। जरा यहाँ पे रुक के बात करता हूँ। दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, दुनिया का गर्म पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, दुनिया में गर्म चाय बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अरे सोचो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जहन्नुम की आग हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कुर्बान जो आका की शान पर अम्मा फरमाती हैं 3 दिन तक मेरे महबूब रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, बातचीत बंद, खाना पीना बंद, सहाबा रो रहे हैं, हाय आका क्या हो गया, हमसे बात नहीं करते हो? अम्मा फातिमा के पास चले गए। बेटियां तो बेटियां होती हैं, बेटी भी वो मेरे महबूब की बेटी। अल्लाह की कसम हजरत मौलाना साहब मैं हर जगह कहता हूँ, मैं माँ बाप की तारीख़ वफ़ात भूल गया हूँ। आप तो कारी साहब की ना भूले होंगे। अल्लाह हमारे कारी साहब की बख्शिश फरमा। वो मुझे बहुत मोहब्बत की निगाह से देखते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ी दुआएं देते थे। अल्लाह हमारे हजरत की आखिरत की मनाजिल आसान फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब की शान में मोहब्बत करने वालों, ये दुनिया की आग, ये दुनिया का पानी, ये गर्म पानी बर्दाश्त नहीं होता है तो वो कैसे बर्दाश्त होगा? मेरे महबूब ने फरमाया जहन्नुम का फैसला हो जाएगा, फरिश्ते जहन्नुम वाले आ जाएंगे। इतने में जिब्राइल आके मुझे बताएंगे मेरे महबूब आपका एक नाम लेने वाला जहन्नुम में जा रहा है। मेरे महबूब उठेंगे, तेज कदमों से जाएंगे, फरिश्तों से कहेंगे रोक लो, रोक दिया जाएगा। हुक्म फरिश्तों को अल्लाह देंगे, मेरे महबूब कह रहे हैं तो रोक लो। आका के शान पे कुर्बान जाए। यहाँ तो भाई को ओहदा मिल जाए, भाई को बुला बैठता है, बड़ा भाई अमीर हो जाए, गरीब भाई के घर से रिश्ता नहीं करता। कहने वाले कह दे अपने घर में भतीजी है, रिश्ता कर लो, कहते हैं मेरा बेटा नहीं मानता, वो कहता है किसी अमीर जगह से करूंगा, ये मेरी चचा की बेटी गरीब है, नहीं करता, मेरा स्टेटस नहीं मिलता है, मेरा और इसका उठना बैठना नहीं मिलता है, वो छोड़ देता है। अल्लाह के नबी की शान पे कुर्बान हो जाऊं, मेरे आका रोक लेंगे। इतने में कहा जाएगा या अल्लाह दोबारा हिसाब शुरू हो जाए, दोबारा हिसाब शुरू हो जाएगा, दोबारा हिसाब होगा, गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगे। मेरे महबूब अपनी जेब से एक पर्ची निकालेंगे, उसकी नेकियों वाले पल्ले में रख देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा वो मंजर होगा, गुनाह उड़ने लग जाएंगे, नेकियां भारी हो जाएंगी। मुबारक हो, मुबारक हो, जन्नती है, जन्नत में जाएगा, जन्नत का ऐलान हो जाएगा। कहेगा रुक जाओ, मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? आवाज आएगी दुनिया में तू मोहब्बत में झूम झूम कर दुरूद पढ़ा करता था, वो मेरे महबूब तक पहुंचता रहा, आज वो महबूब किबरिया ने वो दुरूद वाली पर्ची तेरी नेकियों वाले पढ़ने में डाली। अल्लाह ने उसकी वजह से तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। या अल्लाह यहाँ पे कुरान सुनाया गया, पूरा कुरान सुनाया गया, सुनने वालों ने पूरा कुरान सुना।
سنا، محبت سے سنا۔ اے اللہ یہاں پہ سفید ریش بزرگ بھی ہیں، یہاں پہ نوجوان بھی ہیں، میرے محبوب کا فرمان ہے سفید بالوں والوں سے اللہ حیا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب کا فرمان ہے نوجوان جب مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، میرے اللہ ساری جنت کو سجا دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے جنت میں کون آ رہا ہے، حوریں باہر آ جاتی ہیں، پتے سارے کے سارے آپس میں ٹکراتے ہیں، جواب ملتا ہے جنت میں کوئی نہیں آ رہا۔ آج روئے زمین میں ایک نوجوان نے توبہ کی ہے، گناہوں سے توبہ کی ہے، اس توبہ کی خوشی میں اللہ نے ساری جنت کو سجا دیا ہے۔ اور ناڑا میں بیٹھنے والوں، ارد گرد سے آنے والوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے گناہوں پہ نظر دوڑاؤ۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، نمازیں ہم نے چھوڑی، مسجد ہم نے چھوڑی، غیبت کرنے والے ہمیں، ظالم کا ساتھ دینے والے ہمیں، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے ہمیں۔ اے میرے نوجوانوں، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے پیچھے ہم تالیاں بجانے والے ہمیں۔ ہم کہتے ہیں محمد بن قاسم آ جائے، کہاں سے محمد بن قاسم آئے؟ ہمارے گھر سے نکلنے والی بیٹی میری، اس بیٹی کے پیچھے بھاگنے والا بیٹا میرا، میں کس کو جا کے سمجھاؤں؟ آؤ میرے ساتھیوں، میرے پاس ایک نوجوان آیا، حضرت مولانا صاحب، وہ رو رہا ہے، میں نے سمجھا جوان بھائی مر گیا، تب رو رہا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب اس لیے نہیں رو رہا، آؤ نہ میں بتاؤں۔ میں مسجد کے کمرے میں لے کر چلا گیا، لے کر گیا، کہنے لگا میرے بھائی کے موبائل سے ایک کارڈ نکلا ہے، اس میں ایسی چیزیں ہیں میں کسی کو نہیں بتا سکتا، پتہ نہیں یہ تو دنیا تو گزر جائے گی، اس کے ساتھ قبر میں کیا بنے گا۔ زار و قطار رو رہا ہے۔ ارے میرے نوجوان، میرے بیٹو، اللہ کی قسم یہ دنیا کی رنگینیاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو گزر جائیں گی۔ رمضان تو اس کا بھی گزر گیا جس نے روزے نہیں رکھے ہیں، رمضان تو اس کا بھی گزر گیا جس نے تراویح بھی نہیں پڑھی ہے، رمضان تو اس کا بھی گزر گیا جو سارا دن جھوٹ بولتا رہا ہے، رمضان تو اس کا بھی گزر گیا جو نماز کو نہیں آیا ہے، آپ کا بھی گزر گیا۔ وہ خوش نصیب میرے بزرگ، وہ میرے نوجوان بڑے خوش نصیب ہو جنہوں نے پورا قرآن سنا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے محبوب رو رہے ہیں، بات چیت بند ہو گئی ہے، روتے ہیں، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کلام کرنی چھوڑ دی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، ہائے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا ہم سے ناراض ہو گئے۔ صدیق اکبر پریشان، فاروق اعظم پریشان، عثمان ذو النورین پریشان، حیدر کرار پریشان، حسن و حسین پریشان۔ وہ شہزادے جن کو میرے محبوب سونگا کرتے تھے، کہتے تھے حسین، حسن، آپ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیا میرے اور آپ کے بیٹے حسن و حسین سے زیادہ قیمتی ہیں؟ ایک کو زہر دی گئی، دوسرے کو کربلا میں بلا کے پورے خاندان کو ذبح کیا گیا۔ کون ہے جس نے اپنے بیٹوں کی گردن کٹوائی ہو؟ گردن لادا ہو گئی، دڑ لادا ہو گیا، اس پاک جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے، وہ دیکھو ان کے مبارک چہرے پہ چھڑیاں ماری جا رہی ہیں۔ صحابی بھاگتے ہوئے آئے، توڑ دی چھڑی، کہنے لگے ظالم چھوڑ دینا، یہ تو وہ اونٹ ہیں وہ جس پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے، جس پہ کروڑوں مرتبہ میں نے آقا کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہائے میں حسین کی شان پہ قربان ہو جاؤں۔ میرے آقا گھر میں آئے، اماں فاطمہ رو رہی ہیں، بیٹی کیوں روتی ہو؟ فرمایا 3 دن ہو گئے گھر میں کھانا نہیں پکا۔ بہترین سحریاں کرنے والوں، بہترین افطاریاں کرنے والوں، میرے نوجوانوں کہیں دور دور جا کے پھر کے خوشی سے افطاریاں کرنے والوں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے محبوب کے گھر میں کیسی بھوک تھی، میرے محبوب کے صحابہ کے گھر میں کیسی بھوک تھی؟ میرے محبوب کی بیٹی بھوک کی وجہ سے ڈھال ہو گئی، بیٹے رو رہے ہیں۔ میرے آقا بیٹھ گئے، میرے آقا نے بیٹھ کے ایک ران پہ حسین کو بٹھایا، دوسرے پہ حسن کو بٹھایا، اٹھو میرے بیٹو، سامنے کیا۔ میرے آقا نے مبارک زبان نکالی، مبارک لعاب نکالا، وہ لعاب جو عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا اللہ نے ٹانگ کو جوڑ دیا ہے، وہ مبارک لعاب جو کڑوے کنویں میں ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا ہے، وہ مبارک لعاب جو میرے محبوب نے آب زمزم میں ڈالا، آب زمزم قیامت تک جاری ہو گیا۔ میرے آقا قربان جاؤں، حجت الوداع ہے، آب زمزم کو جھوٹا کیا، بلال اس پانی میں ڈال دو۔ صحابہ کہنے لگے آقا جی کیوں یہاں پہ ڈلوا رہے ہیں؟ میرے آقا کی مبارک
آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. فرمایا میرے یارو، میرے صحابہ، آپ نے میرا جھوٹا پیا، میرا دیدار کیا، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، میرے لیے قربان ہو گئے، لیکن سنو نا، ہرناڑا میں بیٹھنے والا یہ مسلمان وہ بھی میرے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، قرآن سننے والا ہوگا، مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات سننے والا ہوگا. میں چاہتا ہوں وہ بھی میرا جھوٹا پی لے. جس نے زمزم کا پانی پیا اس نے رسول اللہ کا جھوٹا پیا ہے. کس نے زمزم پیا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو، چھوٹے بڑے ہاتھ کھڑا کرو. آقا تیری شان پہ قربان ہو جاؤں ہم جیسے غریبوں کو. اور میرا دل کرتا ہے جس نے زمزم کا پانی پیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اعمال کرو، انشاءاللہ اللہ ضرور جنت میں لے کر جائیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ تکبیر، اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. بس یہ نیت کرو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں گے. واہ واہ کی باتیں چھوڑ دو. میرے حضرت ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آپ کو بیان سناتے ہیں، تفسیر بھی سناتے ہیں. کیا تفسیر سننے کے بعد میں جھوٹ سے بچنے والا ہوا؟ کیا قرآن سننے کے بعد میں جھوٹ سے بچنے والا ہوا؟ سارے صحابہ پریشان ہیں. وہ لعابدان، میرے محبوب کا پیارا پاک لعابدان. اس سے پیچھے ایک اور بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی کا نام لینے والوں، میرے آقا اماں حدیجہ فرماتی ہیں، مومنوں کی پہلی ماں اماں حدیجہ 10 رمضان کو دنیا سے رخصت ہوئی. جب میرے محبوب کے پاس آئیں، سونے اور چاندی کے بٹن لگے ہوئے تھے. جب دنیا سے گئی، میرے محبوب کے گھر میں کفن کے لیے نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو کفن عطا کروں. روتے ہوئے میرے آقا نے رخصت فرمایا ہے. اماں فرماتی ہیں میرے آقا کو نیند نہیں آ رہی. آقا بیت اللہ کے پاس چلے گئے. میرے آقا نے بیت اللہ کو پکڑا، میرے اور آپ کے لیے رو کر مانگ رہے ہیں. عتبہ شیبہ ابو جہل کا گزر ہوا، میرے آقا بے نظر پڑے، پکڑا، میرے آقا کو پکڑ کے میرے آقا کے مبارک گلے میں کپڑا ڈال دیا. کپڑا ڈال کے گھسیٹنے لگے اور میرے آقا کا لعابدان نکل آیا. میرے آقا کی آنکھیں باہر نکل آئی. 19 بال میرے آقا کی داڑھی مبارک داڑھی کے شہید کر دیے. حضرت ابوبکر بھاگتے ہوئے آئے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو بھی مارنے لگے. آپ تو اس نبی کو امتی ہو. اماں فرماتی ہیں میرے محبوب نے اپنی مبارک زبان مبارک کو نکالا. حضرت حسین کو کہا چوسنے لگ جاؤ، پھر حضرت حسن کو کہا چوسنے لگ جاؤ. دونوں شہزادوں نے زبان چوسی. تھوڑی دیر کے بعد کھیلنے لگے. میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں فلاں ہوٹل میں کھایا، فلاں جگہ کا کھانا کھایا. حسن حسین آپ کی شان پہ قربان جاؤں، آپ نے رسول اللہ کی مبارک زبان سے میٹھا کھایا، سارا پیٹ سیر ہو گیا. اماں فاطمہ کہنے لگی بیٹو تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے، اب مسکرا کیوں روئے ہو؟ فرمایا اماں جی، نانا جی کی پیاری زبان سے، مبارک زبان سے، جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جس سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، جس سے کبھی تانا نہیں نکلا، گالیاں دینے والوں کو معاف کر رہے ہیں. اس روایت پہ بعض حضرات نے تو بات لکھی ہے لیکن فضائل کے لیے بیان کر رہا ہوں. آپ نے 12 سنا ہے فضائل میں کوئی چیزیں بیان ہو سکتی ہے. وہ جا رہے ہیں، بڑھیا گالیاں دے رہی ہے، میرے آقا گٹھلی اٹھا کے جا رہے ہیں. کون ہے جو گالیاں سہ کے بھی گٹھلی اٹھائے؟ کون ہے جو ماں باپ کو گالیاں نکلوا کے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے؟ میرے آقا نے یہ بھی نہ کہا اماں مجھے مری ہوئی ماں کو گالیاں نہ دو، میرے مرے ہوئے والد کو گالیاں مت دو. کیوں مجھے گالیاں دے رہی ہو؟ میں نے آپ کا کیا گمایا ہے؟ میں نے آپ کا پیسہ نہیں دیا دینا، میں نے آپ کا مال نہیں دینا، میں نے آپ کو برا بلا نہیں کہا. ہائے اللہ کے نبی کی شان پہ قربان ہو جاؤ، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. بوڑھی اماں وہاں پہ چھوڑ کے گٹھلی. میرے محبوب واپس آنے لگے. پکڑ لیا بیٹا، مکہ میں ایک انسان ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس کے پاس نہ جانا، آپ بڑے پیارے ہو، میں جب آؤں گی تو آپ سے سب سے پہلے ملوں گی. کملی والے سردار آپ کی شان پہ قربان ہو جاؤ. نظریں جھکا لی. جی اماں جی جب آؤ گے مجھے وہاں ہی پاؤ گے.
فرمایا بیٹا نام تو بتا کے جاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اماں نام نہ پوچھو پریشان ہو جاؤ گی، نانا بیٹا نام بتاؤ۔ میرے محبوب نے کہا میں وہی محمد ہوں جس کو سارے راستے میں تو گالیاں دیتی رہی۔ حیت تبدیل ہو گئی۔ کون ہے جو گالیاں سہ کے ایسا کرنے والا، ماں باپ کی گالیاں سہ کے ایسا کرنے والا؟ میرے محبوب کی شان پہ قربان ہو جاؤ۔ قرآن ان پہ نازل ہوا، رمضان ان کی محبت سے ملا، ہمیں کلمہ ان کی محبت سے ملا، یہ نمازیں ان کی محبت سے ملی، یہ حج ان کی وجہ سے ملا، یہ عمرہ اس کی وجہ ان کی وجہ سے ملا، یہ ماں باپ کی خدمت ان کی وجہ سے ملی۔ اللہ کی قسم ہمارے حضرت نے قرآن سنایا، جب والناس پہ پہنچتا ہے یا ماں باپ یاد آتے ہیں یا رسول اللہ کی یاد آتی ہے۔ اللہ اللہ سلامت رکھے، اللہ اسی طرح جنت میں ملاقات نصیب فرمائے، اللہ سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمارے دلوں پہ گناہ کر کر کے نشان پڑ چکے ہیں۔ اے کریم اللہ آپ کے گھر میں یہ بڑی ہوئی مسجد ہے، علماء ہے، پورا جرگہ بیٹھا ہوا ہے، ختم قرآن کی محفل ہے، کل اگر عید ہوئی تو لیلۃ الجائزہ کی رات ہوگی۔ میرے محبوب نے فرمایا ہر ایک کا نام لیا جائے گا، ہر ایک کے والد کا نام لیا جائے گا، بخشش کا اعلان ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے روزے میرے لیے رکھے، قیام میرے لیے رکھ کیا، وہاں میرے لیے روتے رہے، افطاریاں میرے لیے کروائیں، یہاں پہ صدقہ فطر میرے لیے دیا، زکوٰۃ میرے لیے ادا کی، صدقہ دیتے رہے، غریبوں کا خیال رکھتے رہے، افطاریاں کرواتے رہے، اوابین پڑھتے رہے، اشراق پڑھتے رہے، اعتکاف بیٹھے، گھر کے بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے، اور فلاں 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 نام لیا جائے گا، ہر ایک کا، ہر ایک کے والد کا نام لے کر میرے اللہ فرمائیں گے آج جائزہ لینے کے بعد فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے وہاب اللہ، ان نام لینے والوں میں سے، ان میں جن کا نام لے کر بخشش کا اعلان ہو، اے اللہ ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ لیں پھر بھی پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ معاف کریں پھر بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے مولا اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس اعرابی کی دعا کر رہا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ فاروق اعظم کا دور ہے، ایک اعرابی آئے میرے آقا کے روزے پہ کھڑے ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے، عجیب دعا کی، اے اللہ آپ مہربان اور رحمان ہے، یہ آپ کے محبوب امام الانبیاء محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، یا اللہ آپ گواہ رہے میں آپ پہ امید توحید پہ ماننے والا ہوں، اللہ کی ذات کی قسم رسول اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہوں، اے اللہ یہ آپ کے محبوب ہے، شیطان آپ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، اے میرے کریم اللہ اگر نبی کی محبت کی برکت سے، اس روزے والے کی برکت سے آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ بھی راضی ہو جائیں گے، میرے نبی بھی راضی ہو جائیں گے، شیطان ناراض ہو جائے گا۔ اے میرے کریم اگر آپ نے معاف نہ کیا آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، میرے نبی بھی ناراض ہو جائیں گے، اگر نبی ناراض ہو گئے میرا تو بہت کچھ ختم ہو جائے گا، اور شیطان آپ کا دشمن میرے نبی کا دشمن یہ بڑا خوش ہوگا۔ اے کریم اللہ میرے پاس الفاظ نہیں، اپنی رضا کی خاطر، رحمان ہونے کی صفات میں اپنے محبوب کی محبت کی خاطر مجھ جیسے غریب کو معاف کر دے۔ اعلان آواز ہوا، فاروق اعظم کی چیخ نکلی، رو کر کہنے لگے یا اللہ جو اعرابی نے دعا کی عمر بھی وہی دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب، پیارے آقا، دو جہاں کے سردار، آمنہ کے در عظیم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہماری اولادیں قربان ہو جائیں، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، آقا کی شان کے بدلے میں، اہل بیت کی شان کے بدلے میں، صحابہ کی شان کے بدلے میں۔ یہ سودا مہنگا نہیں، یہ بڑا سستا ہے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے۔ کوئی یہاں پہ ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کوئی بیماری سے مرتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ میرے آقا رو رہے ہیں، سارے صحابہ پریشان ہیں۔ اما عائشہ نے کہا
کہ جاؤ بیٹی کو بلا کے لاؤ۔ اماں فاطمہ آ گئی، حسن و حسین کو ساتھ لے کر آ گئی۔ اماں فاطمہ نے میرے محبوب کو پریشان دیکھا۔ جب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں۔ جب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، میں اس دن ایک جگہ گیا حضرت جی، ہمارے ایک بھائی کی بیٹی وہاں پہ جا کر میں بیٹھا، چھوٹی سی بیٹی آئی، پہلے پانی لے کر آئی، پھر ان کے لیے رومال لے کر آئی، پھر چپل لے کر آئی، والد کی جرابیں اتارنے لگی، والد کی جرابیں اتار کر جوتیاں اٹھائیں، اپنے چھوٹے سے دوپٹے کے ساتھ اپنے والد کی جوتیاں صاف کرنے لگ گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگا۔ میرا دل چھوٹا ہے، کوئی مذاق کرے یا نہ کرے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرے اللہ آپ جانتے ہیں میرے دل کی بات کو کہ میں کیسے بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ راضی ہو گئے، رسول اللہ راضی ہو گئے، یہ سودا بڑا سستا ہے، مخلوق راضی نہیں ہو سکتی ہے۔ اے اللہ میں نے مخلوق کو راضی نہیں کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کے پیارے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ وہ راضی ہو گئے مجھے کامیابی مل جائے گی، وہ ناراض ہو گئے میں ناکام ہو جاؤں گا۔ آپ وقتی واہ واہ کر دیں گے میرا دل خوش ہو جائے گا۔ یا اللہ واہ واہ سے محفوظ فرما، دکھلاوے سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ فاطمہ بیٹی آ گئی، میں نے کہا میرے بھائی میرے نبی نے اس لیے تو نہیں فرمایا بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، مجھے اپنے ماں باپ کی فوتگی کے وقت یاد نہیں رہتا، مجھے میری بہنیں کہتی ہیں فلاں تاریخ کو امی فوت ہوئی، فلاں تاریخ کو والد فوت ہوئے۔ اے اللہ اس پروگرام کی برکت سے میری ماں باپ کی بھی بخشش فرما، ہمارے حضرت کے والدین کی بھی بخشش فرما۔ اے اللہ جن جن کے ماں باپ چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ میرے ماں باپ کے جیسے علاوہ میرے بھائیوں بزرگوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کر لو، پاؤں پکڑ لو، پاس بیٹھ لو، ماں کے قدم پکڑ لو۔ میرے ایک ساتھی نے گاڑی چلاتا تھا، کہتا ہے میں وہاں پہ روڈ میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، دو نوجوان جا رہے ہیں، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں یار میں نے ماں کے پاؤں کو دھو کے پانی پیا، اللہ نے بڑی دولت دے دی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے دل پہ ایک دم چلی، اے اللہ آج میری مدد فرما دے، میں بھی جا کے ماں کے قدم دھو کر پی لوں گا۔ بس ایسے کیا، اللہ نے مدد بھیجی، گاڑی کا ٹائر ٹھیک ہوا، گھر آ گیا۔ گھر آیا ہوں، میری ماں بھینس کے آگے سے گھاس اٹھا رہی ہے، گوبر لگا ہوا ہے پاؤں کے ساتھ، میں نے ماں کو پکڑا چارپائی پہ بٹھایا، ایک جنون تھا، پاؤں دھوئے اندر چلا گیا، وہی گوبر والا پانی میں نے پی لیا۔ میری ماں اندر آئی، کہنے لگی آئے میرے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں بھی رونے لگا، ماں رونے لگی، ہائے دعا لگ گئی، ماں کی وہ ممتا جاگی۔ ماں نے رو کے سینے سے لگایا، اللہ میرا بھائی وہاں سے نکلا، 10 دن نہیں گزرے اللہ نے مدینہ کا بلاوا کر دیا ہے، آج مدینے میں ہے، ایک کمپنی میں رزق مل گیا ہے، صبح و شام میرے محبوب کے روزے کا دیدار کرتا ہے، کبھی کبھی مجھے فون کر کے کہتا ہے آپ کا بیان سنا، ابھی میں یہاں پہ سلام پیش کر رہا ہوں، میرے یہاں پہ چیخیں نکل جاتی ہے۔ 2 مہینے وہاں پہ ہوتا ہے، 1 مہینہ پاکستان ہوتا ہے، آگے مجھے ملتا ہے، میں ملتا ہوں، وہ رونے لگ جاتا ہے، فرمایا پتہ نہیں کیسی ماں کی دعا لگی، اللہ نے رزق بھی دے دیا، اللہ نے نبی کا روزہ بھی دے دیا ہے۔ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ ہم ماں باپ کی قدر کرنا میرے ساتھیوں، ماں کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہے، اپنے والد کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کر لو، پاؤں پکڑ لو، راضی کر لو۔ ماں باپ ناراض ہے کوئی عبادت قبول نہیں، ماں باپ ناراض ہے کوئی حج قبول نہیں، کوئی عمرہ قبول نہیں۔ اماں فاطمہ آ گئی، میرے آقا نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، نبوت والا ہاتھ سر پہ رکھا، یہ وہ ہاتھ ہے جو ابو مخزورہ کے سر پہ آیا، ایمان لے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری زندگی سر کی چوٹی کے بال نہیں کٹوائے، صحابی نے کہا ابو مخزورہ سارے بال کٹوا دیتے ہو، یہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ رو کر کہنے لگے ارے میرے یارو، میرے صحابہ، میرے محبوب کے دیوانوں، میرے پاس کوئی نشانی نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، کچھ بھی نہ ہوتا، صحابیت بھی بڑا مقام تھا۔ فرمایا کہنے لگے یہ سر کی چوٹی کے بال اس لیے نہیں کٹا رہا ہوں کہ میرے محبوب کے ہاتھوں کی نشانی ہے، کل قیامت والے دن میرے رب نے پوچھ لیا، میں جا کے پیش کروں گا میرے مولا میں نبی کے نبوت والے ہاتھوں کی نشانی بال لے کر آیا ہوں۔ ہمارے پاس کوئی ہے نشانی؟ اتنے دن گزرے کوئی رونا ہے؟
ہمارے گھروں میں مسلح اٹھ چکے ہیں، ہماری ٹی ویاں آن ہیں، میرے نوجوانوں کے موبائل آن ہیں، میرے نوجوانوں کے موبائل میں واٹس ایپ آن ہے، صرف گھر میں بند ہے تو قرآن بند ہو چکا ہے۔ اذان ہوتی ہے، جہاں پہ باہر بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیسے نبی کی عاشق ہو، کیسے محبت کرنے والے ہو۔ اماں فاطمہ کہنے لگی رو کر، میرے محبوب سارے صحابہ پریشان ہیں، میری مائیں پریشان ہیں، حسن و حسین پریشان ہیں، سارے رو رہے ہیں، آقا جی بتا دیجئے نا کیوں پریشان ہیں۔ میرے آقا کی چیخ نکل گئی، میرے آقا زار و قطار رونے لگے، میرے آقا کی نبوت والی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بیٹی بھی رونے لگی، حسن و حسین بھی رونے لگے، اماں عائشہ بھی رونے لگی۔ کیسا ہی منظر ہوگا، کیسا ہی وہ سما ہوگا، کیسا ہی وہ رونا ہوگا۔ اللہ اکبر، آقا بیٹھ گئے، بیٹی کسی کی وجہ سے نہیں، اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے رو رہا ہوں، میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں، میں آقا کے رونے پہ قربان ہو جاؤں، آقا کی چیخوں پہ قربان ہو جاؤں۔ ہائے میرے بزرگوں، اتنا کوئی والد اپنے بیٹے کے لیے نہیں تھکتا جتنا رسول اللہ میرے اور آپ کے لیے تھک کر گئے ہیں، اتنی کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے نہیں تھکتی جتنے میرے محبوب آپ کے لیے، میرے کے لیے رو کر گئے ہیں۔ خالی جولی ہے، توبہ کر کے جاؤ، میں آپ کی جوتیاں بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں، نمازی بن کے جاؤ، میں آپ کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مسجد کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھ کے عمل کرنے والے بن جاؤ، آپ کی جوتیوں کو سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی قسم آپ کا نوکر بن جاؤں گا، آپ میرے نبی کے عاشق بن جاؤ، آپ قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، آپ توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ آپ بڑے عظیم ہیں، میرے نوجوانوں بڑے عظیم ہو، میرے بزرگوں بڑے عظیم ہو، میرے بچوں بڑے عظیم ہو، اللہ نے کلمہ دیا، اللہ نے قرآن دیا۔ اماں کہنے لگی آقا منظر کیا ہے، کیا بات ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، جبرائیل امین آئے، جہنم کے درجات بتائے، آخری درجے میں جبرائیل خاموش ہو گئے، میں نے پوچھا کون ہوگا، پھر خاموش ہے، میں نے پوچھا کون ہوگا، پھر خاموش ہے، تیسری مرتبہ کہا آقا جی آپ کی امت کے گناہگار جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ میرے ہوتے ہوئے میرے نام لینے والے جہنم میں چلے جائیں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ 3 دن تک روئے، لمبا سجدہ کیا، لمبی دعائیں کی، روتے رہے میرے محبوب۔ اللہ نے لاج رکھی میرے اور آپ کے لیے، رسول اللہ کے پاک آنسوں کے صدقے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ او میرے محبوب، میری جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار، جوانی کا نشہ تھا، گناہ کر بیٹھے، دوستوں کا نشہ تھا، گناہ کر بیٹھے، برادری کا نشہ تھا، گناہ کر بیٹھے، نوکری کا نشہ تھا، گناہ کر بیٹھے، واہ کا نشہ تھا، گناہ کر بیٹھے، بڑھاپا آ گیا، دوست بھاگ گئے، بیوی تنگ ہو گئی، اولاد تنگ ہو گئی، گھر بند کر دیا، چھوٹا سا کمرہ رکھ دیا، بابا جی کھانستے ہیں، تنگ آ گئے، وہ وقت آ گیا جیب خالی ہو گئی۔ جب جیب خالی ہو جائے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، دعائی لیتے ہوئے بھی بابا جی شرماتے ہیں، کہیں بیٹا جھڑک نہ دے، روزانہ دعائی ختم کر دیتے ہو، وہ بھی دیکھے ماں باپ کو مارنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھیوں کو 3 دن سے بتا رہا ہوں، میرے گھر میں ایک بوڑھی اماں آئی، پرانی سی چادر اس کے جسم پہ کی ہوئی ہے، وہ گھر میں آ کے تھر تھر رونے لگی۔ میں نے پوچھا اماں جی میں جانتا تھا کیوں آئی ہو؟ فرمایا بیٹا آج 3 دن ہو گئے، بیٹے اور بہو نے مار کے گھر سے نکال دیا۔ میری چیخیں نکل گئی، ہائے بد نصیبہ، جس ماں نے سب کچھ تیرے لیے قربان کیا، آج بیوی کے کہنے پہ تو نے گھر سے نکال دیا۔ 3 دن پہلے اسلام آباد میں 2 بیٹے اولڈ ہاؤس میں ماں کو چھوڑ کر آ گئے، ماں تڑپتے تڑپتے بیٹا بیٹا کرتے مر گئی، نہ ایک بیٹا آیا نہ دوسرا بیٹا آیا۔ ہائے بد نصیبو، بابا بجید ہو پھر بھی نہ مانگو۔ میرے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، وہ جوانی ختم، بڑھاپا آ گیا، دانت کام کرنا چھوڑ گئے، ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے، میدا کام کرنا چھوڑ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ ساری زندگی کا گناہگار بڑھاپے میں آ گیا ہے، اکیلے میں آ کے اشک بہائے گا، روئے گا، ہاتھ اٹھائے گا۔ میرے محبوب نے
ہیں ان کی محبت کی وجہ سے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، او میرے محبوب، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار گناہ کی گٹھڑیاں لے کر آئے گا، ایک مرتبہ کہے گا میرے اللہ جی میری بس، میرے اللہ جی میری بس، آج تو میں تنگ آ گیا، بڑھاپا آ گیا، میرے محبوب تیرے آنکھوں کی نکلنے والے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ توبہ کرتے ہو بھائیو؟ نماز کی پابندی کرو گے؟ ماں باپ کی خدمت کرو گے؟ حلال کی کمائی کھاؤ گے؟ قرآن ترجمے تفسیر سے پڑھو گے؟ دوسروں کا حق دو گے؟ بیٹیوں کا حق دو گے؟ بہنوں کا حق دو گے؟ یہ زمین وفادار نہیں ہے، یہ بے وفا ہے، مرنے کے فوراً بعد کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ کہاں سے لے آؤں وہ محبت؟ شیر خدا علی المرتضیٰ فاروق اعظم کو ملنے کے لیے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم دفتری کام کر رہے ہیں، شیر خدا نے کہا امیر المومنین ایک گھریلو مشورہ کرنا ہے۔ صحابہ تو گھریلو مشورے بھی شیر خدا فاروق اعظم سے لیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے دیا بجھا دیا، دوسرے دیے کو جلایا۔ شیر خدا نے پوچھا امیر المومنین یہ دیا جل رہا تھا، اس کو کیوں بجھایا ہے، کیوں بجھایا ہے؟ امیر المومنین نے کہا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار، میرے آقا کے ویر، میرے آقا سے محبت کرنے والے، جن کے گھر میں میرے آقا کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، ان جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ارے شیر خدا بات وہ نہیں، پہلے جو میں کام کر رہا تھا یہ بیت المال کا تیل تھا، پیسہ بیت المال کا تھا، کام دفتری کر رہا تھا، دیا وہ جل رہا تھا۔ آپ ذاتی مشورہ لے رہے ہیں تو وہ جلانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا۔ میں نے ذاتی تیل استعمال وہ میں نے لگایا۔ میں نے اپنے شیخ حضرت تقی صاحب اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، مجھے ایک ساتھی نے بتایا ان کے پاس بھی ایک شخص آیا ایک ذاتی کام کرنے کے لیے، ذاتی معاملہ تھا۔ حضرت نے دفتر کا پن وہاں پہ رکھا، جیب سے ذاتی پیسوں والا پن لیا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں شیخ الاسلام، اس کو کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والا، رسول اللہ سے محبت کرنے والا، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ قرآن کی تفسیریں ایسے ہی نہیں لکھی، دنیا میں پھر کے کتابیں ایسے ہی نہیں لکھی۔ انہوں نے اپنی جیب سے پن نکایا، کہنے لگے میں آج اس عمر فاروق کی اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کیا سن رہا ہوں؟ فرمایا پہلے کام مدرسے کا کرتا تھا، پن مدرسے کا تھا، ابھی کام میں ذاتی کر رہا ہوں آپ کا، اس لیے ذاتی پن استعمال کر رہا ہوں۔ دفتر میں کام میرا بھائی کرتا ہے، ساری کاپیاں گھر میں آتی ہیں، پن سارے بچوں کے لکھنے کے لیے گھر میں آتے ہیں، اور وہ بچہ دفتر کے پنوں سے جا کام لکھے گا، مستی کرے گا، پھر آپ فاروق صاحب کے پاس آئیں گے، مولانا صاحب تمیز دو، بچہ گل نہیں مننا۔ وہ بچہ گل کیوں منے؟ تو سنے حرام نے پن نہ لکھ رہا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں باتیں کر رہا، آپ یہ نہ کہیں مجھے کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک بات بیان کر رہا ہوں۔ آپ تو اچھے ہیں، میں اچھا گمان کرتا ہوں، آپ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اتنی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو الحمدللہ، اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہاتھ کھڑا کریں، نیچے نہیں کرنا ہاتھ۔ اب دائیں بائیں دیکھو، جن کے ہاتھ نیچے ہیں ان کو کھڑا کر کے ان کو قسم اٹھا کے پوچھو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ مجھ سے پوچھو ماں کے بغیر عید کیسے گزرتی ہے، مجھ سے پوچھو ماں کے بغیر زندگی کیسے گزر رہی ہے، مجھ سے پوچھو حضرت مولانا فاروق صاحب سے پوچھو کہ ماں باپ کے جانے کے بعد زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو نہ ستاؤ، ماں باپ کو مت دکھ دو، ماں باپ کو پریشان مت کرو، ماں باپ کے سامنے اکڑ کے مت بولو۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی ماں میرے پاس آئی، حضرت مولوی صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا، کہتے ہیں میرے بیٹے کو سمجھاؤ، میرے بیٹے کو سمجھاؤ۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے اماں جی؟ کہتی ہے آپ کا بیان سنتی ہو، ماں کے حق میں بولتے ہو، میرا بیٹا آج 10 دن سے میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، بولتا نہیں ہے، میرے جسم کی میرے دل کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے بلایا، کہا، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میری ماں میری بیوی کو ڈانٹتی رہتی ہے۔ میں نے کہا ظالم تو نے بیوی کی وجہ سے اپنی ماں سے بولنا چھوڑ دیا؟ نہ ستاؤ ماں باپ کو،
بیوی کا حق اپنا ہے، ماں کا حق اپنا ہے، والد کا حق اپنا ہے، محرم رشتوں کا اپنا ہے، غیر محرم رشتوں کا اپنا ہے۔ محرم رشتوں سے کیسے ملنا چاہیے؟ یہ عید ملنے کے لیے نوجوان جاؤ گے، غیر محرم عورتوں کو ہاتھ مت ملاؤ۔ یہ کزن ہے، یہ مامے کی بیٹی ہے، یہ پھوپھی کی بیٹی ہے، یہ غیر محرم ہے، مت ہاتھ بٹاؤ۔ اور میرے شیخ کہا کرتے تھے جو شخص غیر محرم عورت کو ہاتھ ملائے گا یا غیر محرم عورت کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، حدیث میں نے نہیں پڑھی، میں نے شیخ کی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جی خیر ہے جی، میری بہن ہے جی، جی کیا ہو جی؟ او جی یہ میرا تو لنگوٹیا یار ہے جی، میں سیجانا سنگی۔ سیجانا سنگی کیا ہوا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان کو چھوڑو، دین اور اسلام پہ آؤ، کامیابیاں ملے گی، گھر میں برکتیں آئیں گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ آج یہاں مسجد میں بیٹھ کے تحیہ کریں، اللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ میرے محبوب نے صبح یاسین پڑھو، اللہ سارے دن کے معمولات اللہ غیب سے پورا فرمائیں گے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں زور کے بعد سورہ فتح پڑھو، جو روزانہ پڑھے گا اللہ مرنے سے پہلے حج عمرہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ میں بتایا، 6 آدمی مجھے فون کر چکے حضرت کہ یہ وظیفہ پڑھتے رہے، پیسے پاس نہیں تھے، اللہ نے عمرے کا، اس دن ایک ساتھی کا حج کا نام آ گیا ہے۔ اللہ مجھے کہتا ہے میں پڑھتا رہا، میں غریب ساتھی ہے، حج کا نام آ گیا، اللہ سب کو لے جائے۔ عصر کے بعد سورہ نبا پڑھو گے، ہم یتساءلون، فرمایا قیامت کے ہولناک منظر سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو گے، میرے محبوب نے فرمایا مرنے دم تک کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھو گے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، گانا بجانا سننا چھوڑ دو میرے بھائیو۔ گانا بجانا انسان کے دل کو منافق کر دیتا ہے، گانے بجانا سننے والا منافق ہو کے مرتا ہے۔ میں نہیں کہتا، علماء بیٹھے ہیں میری تائید کریں گے، یہ کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے۔ حضرت بلال فرماتے میں جا رہا ہوں، گانے کی آواز آئی، میرے محبوب نے اپنے کان مبارک میں انگلیاں ٹھونس لی، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ہائے انہوں نے میرے دل کو دکھایا۔ کافی دیر تک میرے آقا گاڑی پہ میرا نوجوان جا رہا ہے، میری بچیاں پیچھے بیٹھ رہی ہیں، بڑے بڑے ڈیگ اس نے گاڑی پہ لگائے ہوئے ہیں، صبح میری بہنوں بچیوں کو کالج لے کر جاتا ہے، صبح سویرے جو میرا بھائی میری بہنوں کو گانا سنا کے جاتا ہے، یاد رکھنا تیرے گھر میں بھی تیری بہن موجود ہے، ماں موجود ہے، بیٹی موجود ہے۔ ایک شخص میرے آقا کے پاس آیا، آقا مجھے اجازت دیجئے میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ اکبر، صحابہ اٹھ گئے، مارنے کا کہ بیٹھ جاؤ۔ فرمایا تیری بھی ماں ہے، اس کے ساتھ پسند کرتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ بیٹی ہے پسند کرتے ہو؟ نہیں۔ بہن ہے پسند کرو؟ نہیں۔ فرمایا وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی عزت ہے۔ کہنے لگا اللہ العظیم میں نے آقا جیسا بہترین استاد کوئی نہیں دیکھا، آقا میں یہاں توبہ کر کے جاتا ہوں، آج کے بعد میلی نگاہ سے بھی کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ تحیہ کرتے ہو؟ نظروں میں حیا پیدا کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، مسجد کو آباد کرو گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب